السلام علیکم خواتین و حضرات، میرا نام ہے اسد فراز اور ہم سیکھیں گے آرٹیفیشل انٹیلیجنس وتھ پائتھن۔ تو اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے ورکنگ ود ٹیکسٹ فائلز، کہ ہم ٹیکسٹ فائلز کو کیسے ایکسیس کر سکتے ہیں، کیسے ان کو مینیپولیٹ اور پروسیس کر سکتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، میں نے پہلے سے ہی اپنا جوپیٹر نوٹ بک اوپن کیا ہوا ہے اور اس میں ایک فائل ورکنگ ود ٹیکسٹ کے نام سے بنائی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، آج جو چیزیں ہم کور کریں گے وہ ہوں گی رائٹنگ ٹو ٹیکسٹ فائل، اپینڈنگ ٹو ٹیکسٹ فائل، ریڈ اے ٹیکسٹ فائل، کاپی ٹیکسٹ فرام ون فائل ٹو another فائل، اینڈ لاسٹ ریموونگ اے فائل۔ تو اسٹوڈنٹس، اسٹارٹ کرتے ہیں رائٹنگ ٹو ٹیکسٹ فائل۔ تو اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے میں ایک ڈائریکٹری بنا لیتا ہوں تاکہ ہمارے سارے جو ٹیکسٹ فائلز ہیں وہ اس میں ہی ہم کریٹ اور پروسیس کر سکیں۔ تو import os text underscore data کے نام سے۔ تو اسٹوڈنٹس، میں نے ایک فولڈر بنایا ہے جو کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ بن گیا ہے text underscore data۔ تو اسٹوڈنٹس دیکھیں، یہ جو ٹیکسٹ ڈیٹا ہے اس میں ابھی کچھ بھی نہیں ہے، یہ empty ہے۔ تو اس میں ہم ایک ٹیکسٹ فائل کریٹ کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں لکھوں گا اسٹوڈنٹس، اوپن فنکشن کو یوز کرتے ہوئے ہم کوئی بھی فائل اوپن کر سکتے ہیں۔ اوپن دو آرگومنٹس لیتا ہے، ایک فائل کا پاتھ لیتا ہے جو کہ میں نے اس کیس میں اپنا ٹیکسٹ ڈیٹا اور ایک ڈیمو فائل بنانی ہے .txt کے ایکسٹینشن سے ٹیکسٹ فائل، تو ہم اس طرح ہی لکھیں گے۔ اور اس کے بعد میں نے اس کو سیکنڈ آرگومنٹ میں w پاس کیا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، یہاں پہ ہم w رائٹنگ موڈ کے لیے دیتے ہیں، r ریڈنگ موڈ کے لیے دیتے ہیں اور a اپینڈ موڈ کے لیے دیتے ہیں، جو کہ ہم آگے دیکھیں گے۔ فی الحال میں اس کو w رہنے دیتا ہوں کیونکہ ہم نے فائل کو کریٹ کرنا ہے اور اس میں رائٹ کرنا ہے ڈیٹا کو۔ تو اس کے بعد میں لکھتا ہوں، اس فائل میں لائنز ایڈ کرنے کے لیے ہم فائل ڈاٹ رائٹ کا فنکشن یوز کرتے ہیں اور اس میں کوئی بھی ایک سینٹینس لکھ سکتے ہیں۔ یہ جو \n ہے، اس کا مطلب ہے کہ آگے جو بھی ٹیکسٹ آئے گا اس کو آپ نیکسٹ لائن میں لے آئیں۔ اسی طرح میں کوئی دوسری لائن ایڈ کر لیتا ہوں، I am the second line۔ یہ میں نے 4 لائنز ایڈ کر لی ہیں۔ اب ہم اس فائل کو کلوز کر لیں گے۔ فائل کو کلوز کرنا انتہائی ضروری ہے کیونکہ اگر ہم فائل کو کلوز نہیں کریں گے تو یہ میموری میں رہے گا اور اس سے میموری ویسٹ ہو جائے گی۔ تو اس لیے اپنا کام کرنے کے بعد ہم فائل کو کلوز کر لیتے ہیں۔ تو میں اس کو رن کرتا ہوں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس فائل بنا ہے یا نہیں۔ یہ دیکھیں، ڈیمو فائل آ چکی ہے۔ تو میں اس کو ذرا اوپن کرتا ہوں، ٹیکسٹ ڈیٹا ڈیمو فائل۔ یہ دیکھیں، اس میں ہمارے 4 لائنز ہے، لیکن ایک جو ہے اس کو ہم نے \n نہیں دیا تھا، تو وہ 3rd لائن کے بعد آیا ہے وہ ٹیکسٹ۔ تو اسٹوڈنٹس، اس طریقے سے ہم ایک فائل کو کریٹ کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی فائل پہلے سے کریٹ ہوئی ہے تو اس میں ہم رائٹنگ کر سکتے ہیں۔ جس طرح اگر میں یہ لاسٹ لائن ہٹانا چاہوں اور اس کو پھر سے رن کروں تو اب یہ کمپلیٹ ریموو ہو چکی ہوگی۔ اگر میں اس کو دوبارہ کھولوں تو دیکھیں وہ لاسٹ لائن بالکل نہیں ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، اگر ہم کسی فائل کو w موڈ میں اوپن کر لیں تو اس میں اگر کوئی ڈیٹا پہلے سے موجود ہو اور ہم کوئی نیا ڈیٹا اس میں رائٹ کرنا چاہیں تو وہ پہلے سے موجود جو ڈیٹا ہے وہ ریموو ہو جائے گا، اور جو ہم نے نیا ڈیٹا اس میں رائٹ کرنا ہے وہ رائٹ ہو جائے گا۔ اسٹوڈنٹس، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ڈیٹا غائب نہ ہو اور جو پہلے سے ڈیٹا ہے اس کے بعد کوئی ڈیٹا رائٹ ہو، تو اس کو ہم پھر اپینڈ موڈ میں اوپن کرتے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اپینڈنگ ٹو ٹیکسٹ فائل کس طرح ہوتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، میں نے اسی ڈیمو فائل کو پھر سے اپینڈ موڈ میں اوپن کیا ہے۔ اب اس میں ایک نیا لائن اپینڈ کرتا ہوں، I am appended۔ تو یہ لائن میں اگر اپینڈ کروں اور اس کے آگے بھی میں \n لکھوں تاکہ یہ نئے لائن پہ آ جائے، اور اس کے بعد میں فائل کو کلوز کر لوں، f.close۔ تو اب اگر میں اس ٹیکسٹ فائل کو اوپن کروں تو یہ دیکھیں یہ نئی لائن اپینڈ ہو چکی ہے اور ہمارا ڈیٹا بھی اسی طرح سیو ہے۔ اسی طرح اسٹوڈنٹس، اگر ہم کسی فائل کو ریڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم اسی طرح اوپن کا فنکشن یوز کرتے ہیں، اور اگر ہم یہاں پہ کوئی موڈ نہ دیں تو یہ بائی ڈیفالٹ ریڈ موڈ میں ہوتا ہے، اور اگر ہم یہاں پہ موڈ r دے دیں تو اس سے بھی وہی ریڈ موڈ ہی ہوتا ہے۔ تو اب میں اس کو ریڈ کرتا ہوں۔ ریڈ کرنے کے لیے میں فائل یا f.read کا فنکشن استعمال کروں گا۔ تو یہاں پہ میں اس کو رن کرتا ہوں، دیکھیں یہ ہمارے پاس ڈیٹا یہاں پہ ریڈ ہوا ہے۔ اسٹوڈنٹس، اگر ہم چاہتے کہ ہم پہلے 5 کریکٹرز ریڈ کر لیں تو اس کے لیے ہم اس طرح وہی کوڈ لکھیں گے اور f.read فنکشن میں ہم 5 کا آرگومنٹ پاس کریں گے۔
تو یہ دیکھیں ہمارے پاس چونکہ یہ 0 سے انڈیکس سٹارٹ ہوتا ہے تو ہمارے پاس y نہیں آیا. اگر میں 6 یہاں پہ کروں تو یہ کمپلیٹ ورڈ آ جائے گا. تو اس طرح ہم کیریکٹرز کو بھی ریڈ کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر ہم اسٹوڈینٹس ایک لائن کو ریڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم لکھتے ہیں f.readLine کا فنکشن. تو اس سے ہمارے پاس جو پہلا لائن ہے وہ آ جائے گی. یہ دیکھیں یہ پہلی لائن ہمارے پاس آ گئی. اسی کو میں اگر دوبارہ لکھوں تو ہمارے پاس پہلے 2 لائنز آ جائیں گے. اسٹوڈینٹ ہم فائل کو ریڈ کرنے کے لیے لوپ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے ہم وہی فائل پھر سے اوپن کریں گے ریڈ موڈ میں اور ایک لوپ لگائیں گے فار لائنز ان ایف اور اس کے بعد پرنٹ لائنز اور پھر ہم اپنے فائل کو کلوز کر لیں گے. اب اس کو میں جیسے ہی رن کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ہمارے سارے لائنز جو ہے وہ ریڈ ہوئی ہیں. اسٹوڈینٹس یہاں تک ہم نے دیکھ لیا کہ ہم فائلز کو رائٹ کیسے کرتے ہیں, کریٹ کیسے کرتے ہیں, اس میں ٹیکسٹ کو اپینڈ کیسے کرتے ہیں, فائلز کو ریڈ کیسے کرتے ہیں. اب ہم دیکھیں گے کہ ہم ایک فائل سے دوسرے فائل کو ڈیٹا کس طرح کاپی کر سکتے ہیں. تو ہمارے پاس جو پہلا فائل ہے جو ہم نے بنایا ہوا ہے وہ یہ ہے. تو یہ میں اسی طرح ریڈ موڈ میں کر لیتا ہوں. اس کو ڈیفالٹ رہنے دیتے ہیں, یہ پہلے سے ہی ریڈ موڈ میں ہوتا ہے. اس کے بعد میں ایک آؤٹ فائل بنا کے اوپن کرتا ہوں اور جو ہمارے پاس یہ پاتھ ہے اس کو دیتا ہوں اور ایک نیو فائل .txt بناتا ہوں جو کہ W موڈ میں ہوگا. اس کے بعد اس کو میں فار لائن ایک لوپ لگاتا ہوں ان F, اس کے بعد آؤٹ فائل .write اور لائن. اس میں سارے لائن جو ہے وہ رائٹ ہو جائیں گی. اب ان دونوں فائل کو میں کلوز کرتا ہوں f.close آؤٹ فائل .close. اب اس کو میں رن کرتا ہوں تو دیکھیں یہاں پہ کچھ نہیں ہوا, لیکن اگر ہم یہاں پہ آئیں گے تو ایک نیو فائل کریٹ ہو چکی ہے. اس کو میں کلک کرتا ہوں تو دیکھیں وہی ڈیٹا ہے جو ہمارے ڈیمو فائل میں تھی. اسٹوڈینٹس تو یہ تھا کہ ہم ایک ٹیکسٹ فائل سے دوسرے ٹیکسٹ فائل کو کس طرح ڈیٹا کاپی کر سکتے ہیں. اب ہم لاسٹ میں جو ہے کہ کس طرح ہم فائلز کو ریموو کریں گے. تو ریموو کے لیے وہی آپریٹنگ سسٹم جو کہ OS کے نام سے ہمارے پاس لائبریری ہے ہم وہ امپورٹ کرتے ہیں, امپورٹ OS. اس کے بعد ہم کرتے ہیں os.remove اور جو ہمارا ٹیکسٹ انڈرسکور ڈیٹا کا فولڈر ہے اس میں جا کے نیو فائل .txt کو ریموو کر لو اور ہمیں بتاؤ کہ یہ ریموو ہو چکی ہے. ریموڈ. اب میں اس کو رن کرتا ہوں تو دیکھیں فائل ریموڈ. میں یہاں پہ اپنے ڈائریکٹری میں آتا ہوں تو نیو فائل ریموو ہو چکی ہے. تو اسٹوڈینٹس آج کے لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ ہم ایک ٹیکسٹ فائل کو کیسے کریٹ کرتے ہیں, کیسے اس میں ڈیٹا کو اپینڈ کر سکتے ہیں, اس کو ریڈ کر سکتے ہیں اور مختلف آپریشنز کر سکتے ہیں. تو ہمارا یہ آج کا لیکچر یہیں پہ ختم ہوتا ہے. آگے کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ ہم CSV اور ایکسل کے فائلز میں کس طرح کام کرتے ہیں. اللہ حافظ.